حامان وزیر تھا، دین سے دور تھا، ناکام ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر ابو لہب چودھری تھا، خوبصورت تھا، وڈیرا تھا، لیکن دین سے دور تھا، ناکام ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سردار تھے، دین کے ساتھ تھے، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ حضرت عثمان سرمایہ دار تھے، دین کے قریب تھے، اللہ نے بلند کر دیا۔ بلال حبشی غلام تھے لیکن دیندار تھے، اللہ نے کامیاب اور کامران کر دیا۔ کالی رنگت والا بلال، لیکن اتنی گوری مائیں ایسی ہیں جو اپنے گورے بچوں کا نام کالے بلال کے نام پر رکھ کے اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ محبت اگر باقی رہے گی تو دین کی باقی رہے گی، باقی ساری محبتیں مٹ جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، دین زندگی گزارنے کے اس قابل طریقے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ایک طریقہ ہے جو سردار کا، ایک طریقہ ہے جو چودھری کا من پسند ہے، ایک طریقہ ہے جو لینڈ لارڈ کا اور وڈیرے کا پسندیدہ ہے، لیکن دین زندگی گزارنے کے اس طریقے کا نام ہے جو میرے مولا کو پسند ہے، میرے پروردگار کو پسند ہے۔ دین زندگی کے تمام شعبوں پہ حاوی ہو جانے والی ایک تحریر کا نام ہے، دین زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر جاری و ساری ہو جانے والے نظام کا نام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آج ڈھولن میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے داڑھی رکھی تو دین کی وجہ سے رکھی، ہم نے اپنے سر کو ڈھانپا تو دین کی وجہ سے ڈھانپا، ہم نے اپنی بہو بیٹی اور بہن کو پردہ کروایا تو دین کی وجہ سے پردہ کروایا، ہم نے نماز میں رفع الیدین اور آمین کی تو دین کی وجہ سے کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری عبادات، ہمارے گھریلو معاملات، ہماری داڑھیاں، ہماری پگڑیاں، یہ سب کچھ دین کی وجہ سے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر ہمیں زندگی کے دو شعبوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس بات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کیا زندگی کے یہ دو شعبے دین کے مطابق ہیں یا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک معاملہ تجارت کا معاملہ ہے اور ایک معاملہ سیاست اور حکمرانی کا معاملہ ہے۔ تجارت کے معاملے کے اندر ہماری سوچ و فکر کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے کہ مال بٹورنا ہمارا حق ہے، جھوٹ بول کے بٹوریں، دھوکہ دے کے بٹوریں، ملاوٹ کر کے بٹوریں، کم تول کے بٹوریں، کم ماپ کے بٹوریں، حق وراثت کو ہڑپ کر کے بٹوریں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات درست نہیں ہے۔ تجارت کبھی حلال ہے، تجارت کبھی حرام ہے۔ آج کم تول کے، کم ماپ کے، جھوٹ بول کے، جھوٹی قسم کھا کے، ملاوٹ کر کے اپنی تجوریوں کو بھرنے والے لوگوں، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، پورا تولا کرو، پورا ماپا کرو، نمازوں کو ادا کیا کرو۔ قوم مدین کے لوگوں نے کہا، الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب تیری نماز بڑی عجیب ہے، یہ ہمیں غیر اللہ کی پوجا سے بھی روکتی ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ کاروبار کرنے سے بھی روکتی ہے۔ انہوں نے اپنی بستی کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، اگر تم نے شعیب کی بات کو مان کے پورا تولا، پورا ماپا، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تجارت کو ملاوٹ کا نام ہے، کم تولنے کا نام ہے، کم ماپنے کا نام ہے۔ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا۔ حضرت شعیب کی دعوت کو ٹھکرانے والے لوگ دنیا کے اندر چیخ اور چنگھاڑ کا نشانہ بنے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا مقدر بن گئی۔ تجارت ہو کے مال کی آمد و رفت کا نام ہے، لیکن مال حلال ہونا چاہیے۔ مال حرام کو کھانے اور پینے والوں کو اور حرام کا لباس اور کپڑا پہننے والوں کی اللہ نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا اور دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں تجارتی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حکمران کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ آج عالم یہ ہے، ہم پارٹیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، برادریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سرمایہ دار کے سرمایہ کو ثبوت ہے، جاگیردار کی
جاگیر پر سلوک ہے۔ حضرات گرامی قدر، حالانکہ سیاست کا اصول یہ ہے، سیاست ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حاکمیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو زمین کے اوپر نافذ ہونے کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرات جب ہم نے سیاست کے اندر سے دین کے پہلو کو باہر نکال دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہیں حسین خان لالہ کے اندر آبرو ریزی کے واقعات ہیں، کہیں قصور کے اندر زینب کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا رہا، کہیں پر حافظ سمیع الرحمن کو بد کرداری سے انکار کرنے کے اوپر قتل کر دیا گیا، 417 کے اندر ایک معصوم 2.5 سالہ بچی کو آبرو ریزی کے بعد ذبح کر دیا گیا، حجرہ شاکوبین کے اندر ایک چھوٹی سی عمر کی بچی کو قتل کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ اگر قوانین اسلامیہ ہمارے ملک میں نافذ ہوتے اور حلوں کو اگر وہ کفارے ہوتے، سوگ کوڑے لڑائے جاتے اور اگر وہ شادی شدہ ہوتے ان کو سنسار کیا جاتا تو رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے ملک کے اندر کہیں پر زناکاری کا کوئی واردات نظر نہ آتی۔ حضرات یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پر بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے بدکرداری کے ٹیپ کھلے ہوئے ہیں، پکوی کے اندر، فیض آباد کے اندر، شہر کراچی کے اندر بازار گناہ کھلے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ کیوں کھلے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا لیڈر سرمایہ دار کو بنایا، جاگیردار کو بنایا۔ حضرات گرامی قدر، اور اس سے اگلی بات کے اوپر غور کیجئے، یہ تو آبرو ریزی کے واقعات تھے، یہ تو عزتوں کے لٹنے کے واقعات تھے۔ حضرات اس ملک میں کیا کچھ تماشا نہیں ہوا؟ کبھی حضرت رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ ہوا، کہیں پہ حضرت صحابہ کرام کی عزت پہ حملہ ہوا۔ اسلام آباد کے اندر ایک بدبخت نے حضرت صدیق اکبر کو کافر کہا، نہ کوئی مسلم لیگ کا رہنما بولا، نہ کوئی تحریک انصاف کا رہنما بولا، نہ کوئی پیپل پارٹی کا رہنما بولا۔ اللہ نے بات کرنے کی توفیق دی تو ہم گناہگاروں کو دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں دوبارہ آپ کے زمینوں پر چھوڑنا چاہتا ہوں، اس ملک کو عظمت رسول اللہ کے دفاع کے لیے، حرمت صحابہ کے دفاع کے لیے، تھانہ کلچر کے ہاتھنے کے لیے، ظلم و بربریت کو مٹانے کے لیے، اس ملک میں بہنوں بیٹیوں کی آبرو کی بحالی کے لیے ضرورت ہے۔ حضرت رسول اللہ کی شریعت کے دفاع کی ضرورت ہے، صدیق کی صداقت کی ضرورت ہے، فاروق کی عدالت کی ضرورت ہے، ذوالنورین کی صحابت کی ضرورت ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں اور میرا آپ کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے، میں دل کی بات بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر کسی منافقت کے آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تقریر کرنی ہو، آپ قانون نہ بھی کریں، میں تقریر کر لوں گا۔ کوئی کالم لکھنا ہو، آپ قانون نہ بھی کریں، میں کالم کو لکھ لوں گا۔ ٹی وی کے اوپر مذاکرہ کرنا ہو، آپ قانون نہ بھی کریں، میں مذاکرہ کر لوں گا۔ کسی جگہ پہ مناظرہ کرنا ہو، آپ قانون نہ بھی کریں، میں مناظرہ کر لوں گا۔ لیکن اس ملک میں اسلام کے نظام کی عمل داری کے لیے اور اس ملک میں حضرت رسول اللہ کی شریعت کی عمل داری کے لیے اور اس ملک میں نظام ہدایت راستہ کے قیام کے لیے میں اکیلا آواز کو لگا سکتا ہوں، لیکن سرمایہ بنانا اور جاگیر بنانا، نظام کی بساط کو لڑنے کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ہمراہی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے اندر بھی نظام مصطفیٰ کے جھنڈے کو اٹھا دیا جائے گا اور پورے ملک کے اندر بھی شریعت محمدی کی عملداری کی آواز کو اٹھا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس مقصد کے حصول کے لیے پارٹی بازی کو چھوڑنا پڑے گا، بڑے اور برادریوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرات یہ دنیا چل رہا ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 55 سال کا بزرگ یہاں پر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس نبی کی اتباع کرتے ہوئے تم نے داڑھی رکھی ہے،
جس نبی کی اتباع کرتے ہوئے تم نماز پڑھتے ہو، جس نبی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بہو بیٹی کو پردہ کرواتے ہو، کیا اس نبی کے نظام کو اس دھرتی کے اوپر قائم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اس نبی کے نظام کے قیام کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دلائل کے راستے پر تیار کیا۔ ہم بندوق لے کے نہیں آئے، ہم لاٹھی لے کے نہیں آئے، ہم گولی لے کے نہیں آئے، ہم پتھر لے کے نہیں آئے، ہم دلیل کو لے کے آئے ہیں، براہین کو لے کے آئے ہیں، ہدایت کو لے کے آئے ہیں، تقاریر کو لے کے آئے ہیں، دعوت کا میدان سجایا ہے، سیاسی مارکے کے اندر اترے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر اور حضرت رسول اللہ کی رہبری کا اعلان کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے اس بات کا یقین ہے ایک دن آئے گا اس علاقے کے اندر حضرت رسول اللہ کے نظام کی عملداری کے لیے لوگ دیوانہ وار نکلیں گے، ضرور نکلیں گے، ضرور نکلیں گے۔ حضرات میں جب بھی آتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 4 5 10 ساتھی مزید مل جاتے ہیں۔ تنہائی کا دور بیت چکا ہے، اکیلے من کا دور بیت چکا ہے، اجتماعیت کا دور شروع ہو چکا ہے، تنظیم کا دور، جماعت کا دور، تحریک کا دور، انقلاب کا دور اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے۔ حضرات آج کل کا دور فحاشی کا دور ہے، اوریانی کا دور ہے، ٹی وی کا دور ہے، کیبل کا دور ہے، گندے پروگراموں کا دور ہے۔ ان تمام مسائل کا حل کہاں پر ہے؟ وہی تیری نہ بیماری، وہی نام و کمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ساتھی۔ اور آج جہاں پر حضرت رسول اللہ کا نظام آ جاتا ہے وہاں سے ساری بیماریاں مٹ جاتی ہیں۔ ہم نے میاں صاحب کا دور بھی امن نہیں ملا، چین نہیں ملا، قرار نہیں ملا۔ قرار کہاں پہ ملے گا؟ قاضی کملی والے کے قانون سے ملے گا۔ حضرت علامہ شہید ان دنوں کے اندر مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم ہوا کرتے تھے۔ کہا میں پردیسی تھا، ایک فلیٹ کرائے پہ لیا ہوا تھا، میں نے فلیٹ کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آنے کے بعد فلیٹ کو تالا لگانے کی جستجو کی، سامنے سے کبھی بولا یا احسان ماذا تصنع، اے احسان یہ کیا کرتے ہو؟ کہا پردیسی ہوں، کچھ عمل رضائی کچھ برتن ہیں، کہیں چور کو چوری کرنے کے لیے آئے میرے برتنوں کو چرا کے دے نہ جائے۔ تو ایسے عالم کے در سامنے نے کہا احسان بھائی یہاں پہ چوریاں نہیں ہوتی، یہاں پہ کملی والے کا قانون نافذ ہے، جہاں پہ کملی والے کا قانون نافذ ہو وہاں پہ خود مالک کائنات پہرے دار بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر آپ سبزی کی دکان کو کھلا چھوڑ جائیں، سبزی میں سے کدو بھی چوری ہو جائے گا، سبزی کے اندر سے بھنڈی توری بھی چوری ہو جائے گی، اور سعودی عرب کے اندر اگر سونا چاندی بھی کھلی بازاروں کے اندر پڑی ہو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو مجرم کو جرم سے روکتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو چور کو چوری سے روکتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ڈکیت کو ڈکیتی سے روکتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو قاتل کو قتل سے روکتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو زانی کو زنا سے روکتی ہے؟ وہ رب کا خوف ہے، حضرت رسول اللہ کی محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس چیز کی عملداری ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنے رسوم و رواج کا جائزہ لیں، اپنی تجارت کا جائزہ لیں، اپنے ملکی معاملات کا جائزہ لیں۔ انشاءاللہ ہم ان تمام معاملات کو شریعت کے تابع کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہ آپ غلبہ دین کے لیے ہمارے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، ڈھولک میں جتنے لوگ آج اس مسجد کے اندر موجود ہیں، یقین کیجئے اگر یقین تہیا کر لیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر کملی والے کے قانون کو نافذ کرنا ہے تو اس حلقے کی بات نہیں، پورے پنجاب کے اندر دین غالب آ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ پھر یکسو ہو کر، یکجان ہو کر اور پوری طرح زمین قلب کے ساتھ اس بات کا ارادہ کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں، عدم نبوت کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، حضرت صحابہ کا پھریرا لہلانے کے لیے تیار ہیں، پارٹی برادری کو چھوڑ کے دین کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر